عمل ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو شخص سود کا کاروبار کرتا ہے، سود لیتا ہے، دیتا ہے یا سود کے اندر کسی بھی طریقے کا ملوث ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے۔ اب جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرے، جو کائنات کا رب، مالک، خالق، شہنشاہ، بادشاہ ہے، جس کے حکم کے بغیر اس دنیا کا پتہ نہیں ہل سکتا، وہ کس طرح کامیاب ہو سکتا ہے جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ مخالفت کرے؟ اور یہ اتنا کبھی عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سود کا جو سب سے نچلا درجہ ہے، جو سب سے کم تر درجہ ہے، اس کا آپ اندازہ اس طریقے لگا لیجئے کہ ایک شخص اپنی سگی ماں سے 70 مرتبہ زنا کر لے۔ یہ ہے سود۔ اب پیچھے آپ نے سنا کہ غزوہ احد کا ذکر ہو رہا تھا، غزوہ احد کے ساتھ سود کو بیان فرمایا ہے۔ مفسرین نے اس کی ایک وجہ لکھی ہے کہ غزوہ احد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درے پر 70 صحابہ کرام کو کھڑا کیا تھا اور یہ حکم دیا تھا کہ اگر ہم جیت جائیں یا ہار جائیں، غالب ہو جائیں، مغلوب ہو جائیں، آپ دیکھیں کہ ہماری جسموں کو پرندے اچک کر کے لے جا رہے ہو، تب بھی آپ نے یہاں سے اترنا نہیں۔ جب احد کے میدان میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، کافر بھاگنے لگ گئے، تو یہ 70 صحابہ کرام میں سے چند ایک کے علاوہ سب نیچے اتر گئے، اس وجہ سے کہ ہم مال غنیمت جمع کر لیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی اس چھوٹی سی نافرمانی کی وجہ سے ان کو، مسلمانوں کو، اتنا بڑی سزا ملی کہ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے اس کے اندر۔ تو یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ احد کے ساتھ سود کی آیات کو بیان کرنے کا رب کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے مسلمان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ایگزامپل ہے، مثال ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے۔ آج ہم سود کھاتے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں، پھر اس کے اندر سے زکاتیں بھی نکالتے ہیں۔ یہ ایسی بات ہے، ایک شخص آیا پوچھنے لگا، قاری صاحب، میں نے کہا جی، کہتے کہ میری بیگم بہت بیمار ہے، کاروبار کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، اب اس کا علاج کروانے کے لیے میرے پاس اتنا مال نہیں ہے، میں کیا کروں؟ میرا ایک دوست ہے چور، ہے ڈاکو، پیسے اس کے پاس حرام کے، اگر میں اس سے لے کے اپنی بیگم کا علاج کرا لوں، پھر میں اس کو دے دوں، تو کیا یہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ تو میں نے کہا میرے بھائی، اگر آپ اس سے لے بھی لو، ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ پیسے حرام کے، آپ نے لے لیے، آپ نے علاج کروا دیا، لینے کے بعد آپ نے علاج ہی کروانا ہے نا، ڈاکٹروں کو دینا ہے، ہاسپٹل جانا ہے، اس کے بعد شفا دینے والی ذات کون سی ہے؟ جو شفا دینے والی ذات ہے وہ شفا ہی نہ دے تو پھر کیا کرو گے؟ اس سے اچھا ہے کہ اللہ سے مانگو، حلال طریقہ اختیار کرو۔ اگر اللہ نے آپ کی بیوی کو لینا ہوگا تو یہ پیسے لے گئے، آپ علاج کراؤ گے، تب بھی لے لے گا، خام خواہ کے گناہگار ہو جاؤ۔ اگر اللہ نے آپ کی بیوی کو نہیں لینا ہوگا تو سیدھا رستہ اختیار کیجئے، رب بھی راضی ہو جائے گا، زندگی آخرت بن جائے گی، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ سود یہ اتنا بڑا برا عمل ہے کہ یہ نسلوں کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ آج ہم پریشان ہیں، ہماری اولادیں ہماری نافرمان ہیں، بات نہیں مانتی، نہ باپ کا پتہ ہے، نہ ماں کا پتہ ہے، نہ بہن اور بھائیوں کے رشتے کا پتہ ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولادوں کو حلال کھلانے سے پرہیز کر، ہم نے پتہ ہی نہیں ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ ہم اسی اولاد کے لیے حرام کما رہے ہیں، حلال کما رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کیا کما رہے ہیں، کیا آ رہا ہے، بس آ رہا ہے، میں مر جاؤں میری اولاد سکون کی زندگی گزارتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، اگر حلال چھوڑ کے جائیں گے نا آپ، وہ تھوڑا بھی ہوگا تو آپ کچھ بھی نہ چھوڑ کے جائیں، حلال کھلا کے اپنی اولاد کو آپ نے پالا ہے نا، آپ کے جانے کے بعد وہ آپ کے لیے دعا ضرور کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو ہے
مرنے کے بعد سب اعمال انسان کے منقطع کر دیے جاتے ہیں، صرف 3 اعمال کے. اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. ان میں سے ایک نیک اولاد بھی ہے، اور اولاد کے اندر بیوی اور بچے دونوں شامل آتے ہیں. آج بندہ جتنی بھی یہ حلال کما رہا ہے یا حرام کما رہا ہے، دنیا کے اندر مگن ہے، عبادات کا پتہ نہیں ہے، نافرمانیوں میں لگا پڑا ہے، جھوٹے فتوے دیے جا رہا ہے، جھوٹی گواہیں دیے جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اچھا کما لوں، میری اولاد سکون کی زندگی گزارے. اب اس اولاد کی سکون کی زندگی گزارنے کے لیے انسان اپنی زندگی برباد کر کے جا رہا ہے، کل کو وہی اولاد بے نافرمان ہو جاتی ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.